پرانے زمانے کا دور تھا۔ ایک شخص ٹوپیاں فروخت کر کے اپنی زندگی گزر بسر کر رہا تھا۔ لوگ اس وقت ننگے سر پھرنا عجیب سمجھتے تھے، اس لیے اپنے سروں پر ٹوپی یا پگڑی رکھتے تھے۔ ایک دن گرمی کے موسم میں ٹوپیاں بیچنے والا دوپہر کے وقت ایک درخت کے سائے میں آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ اسے نیند آ گئی۔ اس کے برابر میں ٹوپیوں سے بھرا ہوا تھیلا رکھا ہوا تھا۔ جب سو کر اٹھا تو اس نے دیکھا کہ ٹوپیوں سے بھرا ہوا تھیلا غائب ہے۔ اچانک اس کی نظر درخت کے اوپر بیٹھے ہوئے بندروں پر پڑی، جہاں بندر اس کی ٹوپیوں سے کھیل رہے تھے۔ ٹوپیاں فروخت کرنے والا پریشانی میں اپنا سر کھجانے لگا، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ تمام بندر اس کی نقل کرتے ہوئے اپنا اپنا سر کھجا رہے ہیں۔ اس نے ایک دو حرکتیں اور کی، بندر اس کی حرکت کی نقل کرتے رہے۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا۔ اس نے اپنے سر سے ٹوپی اتار کر زمین پر پھینک دی۔ درخت پر موجود بیٹھے بندروں نے اس کی نقل کرتے ہوئے اپنے اپنے سروں سے ٹوپیاں اتار کر زمین پر پھینک دی۔ اس طرح ٹوپیوں کے مالک نے اپنی اپنی ٹوپیوں کو جمع کیا، تھیلے میں دوبارہ ڈال کر واپسی کی راہ۔ کافی عرصہ بعد اسی ٹوپیاں بیچنے والے کا ایک پوتا بھی ٹوپی فروش بن گیا۔ اس نے اپنے دادا جان سے بندروں والی کہانی سن رکھی تھی۔ اس نے بندروں کو آزمانے کے لیے ایک دن ٹوپیاں تھیلے میں ڈالی اور دوپہر کے وقت ایک درخت کے نیچے سو گیا۔ اس کی توقع کے عین مطابق کچھ دیر بعد بندروں نے اس کا تھیلا اٹھا لیا۔ اس نے اپنے دادا کے مطابق سر کھجانا شروع کیا تو بندروں نے بھی اس کی نقل کی، لیکن کچھ دوسری حرکتیں کرنے کے بعد اس نے اپنی ٹوپی زمین پر پھینکی، لیکن بندروں نے اپنی ٹوپیاں نہ پھینکی۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ ایک بندر درخت سے نیچے اترا، زمین پر پڑی ہوئی ٹوپی اٹھائی، پھر اس نے ٹوپی فروش کو تھپڑ رسیو کیا اور کہا، بے وقوف، کیا تو سمجھتا ہے کہ صرف تیرے دادا ہی تجھے کہانی سنایا کرتے تھے؟ ہمارا دادا بھی ہمیں بتایا کرتا تھا کہ آئندہ کسی ٹوپی فروش کے ہاتھوں بے وقوف نہیں بننا، اس لیے ہم بندروں نے تمہاری نقل میں اپنی ٹوپیوں کو اپنے سروں سے اتار کر پھینکنے سے انکار کر دیا تھا۔ پیارے بچوں، اس واقعے کو غور سے پڑھیں اور دیکھیں کہ انسان اور بندروں سے ہوشیار کون رہا۔ ہماری سوسائٹی کے بندر بھی بندروں کی طرح سیانے ہو گئے ہیں۔ آج اگر ہم دیکھیں تو ہماری سوسائٹی میں دوسروں کو بے وقوف بنانا عام ہے۔ ہر فرد اپنے مفاد کی خاطر دوسروں کا گلا کاٹنے پر تلا ہوا ہے۔ بے پناہ ہوشیاری کی شہر میں ایک فیکٹری مالک، پھل فروش، دودھ والا مہنگائی کا رونا روتے ہیں، لیکن ہر فرد سے مصنوعی مہنگائی کر رکھی ہے۔ ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ صرف وہی عقل مند ہے اور دوسرے بے وقوف ہیں۔ آج ہر شخص اپنا منافع کو سود کے ساتھ وصول کرنے پر تلا ہوا ہے، جو معاشرے کے لیے ایک المیہ ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہوشیاری چالاکی چھوڑ کر اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں، اس میں دنیا و آخرت کی کامیابی ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔